بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبزادہ حسنین امیر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جب دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک جب کائنات کی وسعت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں گنجائش محبت پیدا ہوتی ہے، تو یہی وہ روحانیت ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کوڈنگ بھیجا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر ایک خاص رحمت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دین اسلام کو سمجھنے کی سخت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے تو وہ دین اسلام کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، پھر وہ کالجوں میں پڑھتا ہو، پروفیسر کا سر کام پر انجام دیتا ہو، تعلیم کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی ان پڑھ ہے، تعلیم کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ کوئی ریڑھی لگاتا ہے، کوئی پرچون کی دکان چلاتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کے اندر تعلیم نہیں ہے، لیکن وہ کلمہ حق پڑھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، تو وہ روحانیت، وہ شمع اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے جلائے رکھی ہے۔ تو وہ ہمارا ایک سرائکی کا شاعر ہے، وہ اکثر کہا کرتا ہے محبت کر محبت دا سلا جانے خدا جانے، تو بیوہ بال تیرا کیا ہوا جانے خدا جانے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم سب محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن محبت کرنے کا حقیقی روپ، حقیقی مزہ تب آتا ہے جب دل میں احساس ہو، اور احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ سیرت محمدی پڑھتے ہیں۔ احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ غوث کی وہ زندگی پڑھتے ہیں، وہ اسٹرگل پڑھتے ہیں جو انہوں نے اپنی افلاس کے تھرو کی تھی۔ میں اگر اپنی بات کروں تو جو میری اسٹرگل ہے، میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، اولیاء کرام کو دیکھا، بہت سارے دین اسلام کے فقہا ہیں، ان کی زندگی کو دیکھا، انہوں نے سب کچھ چھوڑا، تب مجھے ریئلائز ہوا کہ محبت کی کشتی پر سوار ہو کر اگر میں نے جام عشق پی لیا ہے تو اترے ہوئے موتی میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ میری آنکھوں کی الجھن کو دور کرنے کے لیے دیدار مصطفیٰ کافی ہے۔ تو یہ وہ لمحے ہوتے ہیں کہ جب انسان اگر تنہائی میں بیٹھ جائے، تنہائی کے آشنائی میں جا کر رونے بھی لگ جائے، تو جو محبت اور جو احساس کا درد انسان کے دل میں ہوتا ہے نا، وہ انسان کسی بھی شعبے سے ہو، جب انسان کا دل درد سے کپ کپاہٹ اور بے وجہ کی غمگینی کا شکار ہونے لگ جائے، پھر قرآن اور قرآن کے اندر موجود وہ روحانیت جب انسان اپنی الفاظ اور اپنی زبان کے ساتھ، آنکھوں کی بینائی کے ساتھ دل میں اتارتا ہے، تو وہی دل احساس کا رتبہ دلاتا ہے، وہی دل جذبہ حق کہنے کی طاقت دیتا ہے، وہی دل جذبہ ایمان بھی دیتا ہے، وہی دل جذبہ حق بولنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ اور اگر وہی طاقت انسان کے دل میں آ جائے، انسان کی سیرت میں آ جائے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ محبت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ محبت کی کہانی بھی لا حاصل نہیں ہوتی۔ محبت کی کہانی لا حاصل اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر کی کیفیت اس کو ایمان کی طرح جکڑ کر رکھ دے، جب ایمان کا تالا انسان کے دل کی طرف سے کھلنے لگ جائے، تو پھر رحمت کی گھڑی رب کی طرف سے بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، رحمت کے تقاضے رب کی طرف سے بھی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر آپ کا کایا پلٹنا شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے آپ پر رحمت کی جھڑیاں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پر اگر ہمارا ہر وہ پرسن جو کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، میل ہو فیمیل ہو، اگر رحمت کی اس چھاؤں میں اپنی زندگی کے اس اتار چڑھاؤ میں اپنے آپ کو اس ذات تک محدود کر دیں گے جس ذات نے ہمیں یہ وجود دیا، تو ہماری زندگی بھی ہمارے لیے رحمت بن جائے، ہمارا بولنا بھی ہمارے لیے رحمت بن جائے گا، ہمارا چلنا بھی ہمارے لیے رحمت بن جائے گا، جب نیت یہ ہو کہ ہمیں پیدا کرنے والے نے اس طرح پیدا نہیں کیا، ہمیں پیدا کیا گیا ہے، تو ہمارے دل میں کچھ کوڈنگ ہیں، کچھ ڈیوٹیز ہیں کہ ہم نے ادا کرنی ہے۔
अगर हम अपनी जिम्मेदारी को ले लें